رمضان المبارک کے روزے کس پر فرض ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے رمضان المبارک کے روزے کس شخص پر فرض ہیں؟ الجواب بعون الوہاب، جس شخص میں 5 شرطیں پائی جائیں اس پر روزے فرض ہیں۔ پہلی شرط وہ شخص مسلمان ہو، دوسری وہ مکلف ہو، تیسری شرط روزہ رکھنے پر قادر ہو، چوتھی شرط وہ مقیم ہو، اور پانچویں شرط اس میں کوئی مانع نہ پایا جائے۔ مذکورہ 5 شروط جب بھی کسی شخص میں پائی جائیں اس پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہوں گے۔ پہلی شرط کی وجہ سے کافر روزہ رکھنے کے حکم سے خارج ہے، کیونکہ اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں اور نہ ہی اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اسے روزہ قضا کرنے کا نہیں کہا جائے گا۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان کے نفقات کے قبول نہ ہونے کے اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور نماز کے لیے بھی بڑی سستی اور کاہلی سے آتے ہیں، اور خرچ بھی برے دل سے ہی کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 54۔ جب ان کے کفر کی وجہ سے ان کے نفقات قبول نہیں تو پھر خاص عبادات تو بدرجہ اولا قبول نہیں ہوں گی، اور اسلام میں داخل ہونے سے پہلے والے روزوں کی قضا ادا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جو شخص بھی مسلمان ہوا آپ نے ان کے کفر کی حالت میں رہ جانے والے واجبات کی ادائیگی کا کبھی حکم نہیں دیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کافر جب وہ مسلمان نہ ہو تو اس کو روزے نہ رکھنے پر آخرت میں سزا دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اسے اس کے اور اسی طرح باقی سب واجبات ترک کرنے پر سزا دی جائے گی، کیونکہ جب مسلمان جو کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور شریعت اسلامیہ کے احکام پر التزام کرنے کا پابند ہونے والا شخص اس کے ترک کرنے پر سزا کا مستحق ہے، تو کافر جو کہ ایک متکبر ہے اس کو بدرجہ اولا سزا ملے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب کافر کو ان دنیاوی نعمتوں جن میں کھانا پینا اور لباس وغیرہ شامل ہے اس سے نفع اٹھانے کی بنا پر عذاب دیا جائے گا تو حرام کام کے ارتکاب اور واجبات کو ترک کرنے پر بالاولیٰ سزا دی جائے گی۔ یہ تو قیاس تھا، اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے مجرموں سے اصحاب یمین کا سوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ انہوں نے کہا، ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کے ساتھ مل کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 42 تا 46۔ تو ان 4 چیزوں نے انہیں جہنم میں داخل کیا، وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز نماز ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری زکوٰۃ ہے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری اللہ تعالیٰ کی آیات سے استہزاء اور مذاق ہے، ہم بحث کرنے والے انکاریوں کے ساتھ مل کر بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ چوتھی چیز روز قیامت کی تکذیب ہے، اور ہم روز قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ دوسری شرط مکلف ہو۔ مکلف وہ ہوتا ہے جو عاقل اور بالغ ہو، کیونکہ بچہ اور مجنون مکلف نہیں۔ 3 اشیاء میں سے کسی ایک کے بھی پائے جانے پر بلوغت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ سوال نمبر 20475 کے یہ جواب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور عاقل وہ ہے جو مجنون نہ ہو، یعنی اس کی عقل صحیح ہو، بے عقل نہ ہو۔ اس لیے جو بھی بے عقل ہے وہ مکلف نہیں، اور اس پر دین کے واجبات، فرائض، نماز، روزہ وغیرہ کوئی بھی چیز واجب نہیں۔ تیسری شرط اسے قادر ہونا چاہیے، یعنی وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ شخص جو روزہ رکھنے سے عاجز ہے اس پر کوئی روزہ نہیں، لیکن وہ اس کی قضا کرے گا۔
اللہ रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, हाँ जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये आजिज़ और कुदरत का ना रखना दो किस्मों में तकसीम होता है, दायमी और मुस्तकिल आजिज़ और गैर मुस्तकिल आजिज़। मज़कूरा आयत में गैर मुस्तकिल आजिज़ बयान किया गया है। मसलन वो मरीज़ जिसके शिफायाब होने की उम्मीद हो या मुसाफिर, तो इनके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन वो फौत शुदा रोज़े बाद में रखेंगे। दायमी और मुस्तकिल आजिज़, मसलन वो मरीज़ जिसके शिफायाबी की कोई उम्मीद नहीं और वो बूढ़ा जो रोज़ा रखने से आजिज़ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जो इसकी ताकत रखें वो एक मिस्कीन का खाना दे दें। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं, जब कोई बूढ़ा मर्द और औरत रोज़ा रखने की ताकत न रखें तो हर दिन के बदले में वो एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। चौथी शर्त, मुकीम हो। अगर कोई शख्स मुसाफिर हो तो उस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और जो मरीज़ या मुसाफिर हो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। उलमाए किराम का इस बात पर इजमा है कि मुसाफिर के लिए रोज़ा इफ्तार करना जायज़ है, और मुसाफिर के लिए अफसल ये है कि वो आसानी वाला काम करे। अगर तो उसके लिए रोज़ा रखने में कोई नुकसान हो तो मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना हराम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और अपने आप को कत्ल न करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इस आयत में दलील है कि इंसान को जिसमें नुकसान हो वो उसके लिए मना है। आप इसकी तफसील के लिए सवाल नंबर 20165 का जवाब मुलाहजा कर सकते हैं। अगर आप ये एतराज़ करें कि इस ज़रर का पैमाना क्या है जिसकी वजह से रोज़ा रखना हराम है, तो इसका जवाब ये है कि इसका ज़रर हिस्सी या फिर ख़बर के साथ होता है। हिस्सी ज़रर ये है कि मरीज़ ये महसूस करे कि रोज़ा रखने की वजह से उसकी बीमारी में इजाफ़ा होगा और उसे ज़रर देगा, जिसकी वजह से उसकी शिफायाबी में देर होगी, या फिर कोई माहिर डॉक्टर उसे बताए कि उसके लिए रोज़ा रखना ज़रर का बायस होगा। पाँचवीं शर्त, इस शख्स में कोई माने न पाया जाए, और ये सिर्फ़ औरतों के साथ ख़ास है। इसलिए हायज़ा और निफास वाली औरत पर रोज़ा रखना लाजिम नहीं, लेकिन वो बाद में इसकी क़ज़ा करेगी। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत को हैज़ या निफास आता है ना तो वो रोज़ा रखती है और ना ही नमाज़ पढ़ती है, तो इसलिए इस पर इस हालत में रोज़ा रखना लाजिम नहीं। और उलमाए किराम का इजमा है कि अगर वो रख भी ले तो इसका रोज़ा सही नहीं होगा, बल्कि इस पर इसकी क़ज़ा ज़रूरी है। वल्लाहु ताला अअलम। इस्लाम की रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 26814। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।